السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں ہجرت کے دوسرے سال میں غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اب شہدائے بدر صحابہ کرام کتنے ہوئے اور کون کون، اور پھر ان کے حوالے سے کیا ان کی فضیلت ہے، پھر قیدیوں کا کیا معاملات ہوئے۔ تو بہرحال جنگ بدر میں کل 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ 13 صحابہ کرام تو میدان بدر میں ہی مدفون تھے کہ ان کو وہیں پر ہی میدان بدر میں ہی دفن کیا گیا، مگر حضرت عبیدہ بن حارث کا وصال، کیونکہ بدر سے واپسی پر یہ صفرا میں راستے میں ان کا وصال ہوا، تو ان کا مزار مبارک جو ہے نا وہیں پر بنایا گیا۔ تو اس میں اور بھی صحابہ کرام جو تھے 14 جن کا وصال مبارک بھی ہوا، جن میں عبیدہ بن حارث، عمیر بن ابی وقاص، ذو الشمالین عمیر بن عبد عمر، حضرت عاقل، حضرت مہجہ، حضرت صفوان، اور انصار میں حضرت سعد، حضرت مبشر، حضرت حارثہ، حضرت معوذ، حضرت عمیر، حضرت رافع، حضرت عوف اور حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ شہدائے بدر تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ کافروں کو جو مارے گئے تھے، ان کو کیا ہوا؟ ان کی لاشوں کو جو ہے نا بدر کا جو گڑھا تھا، ان سب کی لاشوں کو اسی میں پھینک دیا، اور کفار کی لاشوں جو بدر کے گڑھے میں ڈالی گئیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر اور ان کافروں کے نام لے کر اس طرح کہا کہ اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدے کو سچا دیکھ لیا کہ رب نے وعدہ اپنا سچا کر دیا؟ تو ہم نے اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچا پایا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جب یہ دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام کفار کی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان بے روح جسموں سے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمر، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بخاری شریف کی میں یہ موجود ہے کہ تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ میں بات تم سے کرتا ہوں لیکن یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، ہاں یہ جواب نہیں دیتے، تم جواب دے سکتے۔ تو بخاری اس طرح یہ بھی پتہ چلا کہ جب کفار مکہ کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں، تو پھر مومنین یعنی کافر ہو کر زندوں کی بات سنتے ہیں، تو پھر مومنین جو ہیں، خاص کر اولیاء، شہداء، انبیاء، یہ وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام، ہماری باتیں، ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اور تفصیل ہے۔ اس کے بعد اسی مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم بھی کیا۔ حضرت یہ صفرا کے مقام پر وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، وہ خصوصی یہ شرف اور مرتبے والے تھے، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک اہل بدر یعنی بدر والوں سے واقف ہے، اور اس نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تم اب یعنی رب نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو، بے شک تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، یا یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا کہ وہ ان کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھیں۔ ان قیدیوں کے بارے میں مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیے کے لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ لوگ غریبی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے، جو لوگ غریبی کی وجہ سے پیسے نہیں دے سکتے تھے، وہ یوں ہی بغیر فدیے کے چھوڑ دی جائے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ تو اس طرح کی یہ چند ایک وہاں پر قیدیوں کے ساتھ اس طرح سے دیکھیں، قیدیوں کے ساتھ بھی اس انداز کا سلوک کیا کہ کئیوں کو خدمت میں لگایا، پھر کئیوں سے 4,000 درہم یعنی چاندی کے سکے لے کر ان کو چھوڑا گیا۔ جو غریب تھے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو جو ہے نا انصار کے لوگوں کو پڑھانے کے حوالے سے یہ باتیں ہوں۔ تو یہ اس انداز سے جو جنگ کے قیدی تھے ان کے ساتھ یوں معاملات کیے۔ مزید بھی اس کی جو جنگ کے قیدیوں کے اندر اور بھی کئی اس طرح کی تفصیل ہیں۔ حضرت عباس کا فدیہ جو دیا، حضرت زینب کا جو ہار کے حوالے سے واقعہ ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ
جو ہیں آپ کو اور بھی کتابوں میں جو تفصیل کے ساتھ جو سیرت کی کتابیں ان میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔